خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس دنیا میں دولت والے بھی ہیں، بات والے بھی ہیں. اسٹیج والوں سے مؤدبانہ طور پہ گزارش کروں گا، یہ چینل والے جو ہیں یہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جس کو ہم ہائی لائٹ کریں، تو تھوڑا اس چیز کا خیال رکھیں. یہ بات چیت کریں گے یا ہنسیں گے یا بولیں گے یا کانا پوسی کریں گے تو دور تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میسج غلط جائے گا یا صحیح جائے گا، لیکن بار بار اسی پہ فوکس کریں گے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو اسی حساب سے رہنا چاہیے. اور تم بھی بیٹا خیال رکھیو، کوئی ضروری بات ہو سکتا کرتے ہوں یا ایسا ہو، اور محفل کے آداب کا بھی لحاظ رکھیں. آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے. ایسے بھی ہیں جن کا ایک فون پہ کام ہو جاتا ہے، بڑے بڑے کام اٹکے ہوئے نکل جاتے ہیں. ایسے بھی ہیں جن کی بلڈنگیں بنی کھڑی ہیں. ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے روپیے پیسے کا خود بھی حساب نہیں، مگر ایک غربت میں زندگی گزارنے والا، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا، کوئی مولانا نہیں، کوئی مفتی نہیں، آملہ کے لال اگر فرما دے یہ حلال ہے تو حلال ہے، یہ حرام ہے تو حرام ہے، وہی نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب پوری دنیا جتنی چیختی رہے، پوری دنیا جتنی چلاتی رہے، ہم کسی کی نہیں بلکہ آملہ کے لال کی مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ایک بات اور سنو، اگر نبی کی مانتے ہو تو ذرا توجہ کرو. جوتے پہن کر مت آنا، توجہ رکھو میرے طرف. انشاءاللہ نبی کی ہم مانیں گے، بولو انشاءاللہ. پیارو یہ حالات ذرا دیکھو، اگر کوئی مزار شریف کی ذرا سی دیوار ڈھا دے تو پورا گاؤں نکل کے آ جاتا ہے. اگر مسجد کی دیوار ڈھا دے تو پورا گاؤں نکل کے آ جائے، مدرسے کی ڈھا دے تو پورا گاؤں نکل کے آ جائے. اس نے جرم کیا، مگر اس سے بڑا جرم کرنے والا ایک اور ہے جس کا نام کون ہے؟ وہ جو دین کو اگر ڈھائے، دین کو ڈھا دے، وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا؟ بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر جو دین کو ڈھائے، تم کیا اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرو گے؟ دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ بولو گلے میں ہاتھ ڈال کے چلو گے؟ اگر کوئی دین کو ڈھائے، بولو اس سے دوستی کرو گے؟ اے بیٹا، اے بچے، اوے پیلی شرٹ. ہوتا کیا، ایک بچہ ایسے سو رہا تھا، ایک مولوی صاحب نے ایسے کر دیا، ایسے تو چینل والوں نے کئی مرتبہ اسے دکھایا، دیکھو بچے کو پیٹ رہا ہے. بہت بار اس لیے برا نہ مانے کوئی بھی، میں نے چھوٹا بن کے یہ بات کہی تھی کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا ملنا چاہیے، لیکن سب ایک سے نہیں ہے. اس لیے میں نہیں چاہتا، سمجھ رکھیں کہ کہیں سے بھی کوئی بد نصیبی نہ. بچوں دھیان رکھنا، کون ہے وہ جو دین کو ڈھاتا ہے؟ کبھی تم نے تلاشا، ڈھونڈا، اپنا کاروبار ڈھونڈ رہے ہو، تجارتیں ڈھونڈ رہے ہو، پلاٹ ڈھونڈ رہے ہو، مکان ڈھونڈ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، کبھی تم نے ڈھونڈا، تلاشا کون ہے جو دین کو ڈھاتا ہے؟ ہماری نظروں میں وہ صحیح ہو سکتا ہے کیا؟ او لوگوں مبارکباد دینا ان کمیٹی والے حضرات کو، مدرسے والوں کو، انہوں نے اتنا بڑا پروگرام کیا اور اس کا نام بھی پیغام مصطفیٰ رکھا ہے. تو دو چار
पैगाम तुम्हें दे करके चला जाओ, मुस्तफा जान रहमत के पैगाम तुम्हें दे करके जाओ। बताओ कौन है तुम में से, कौन है जो दीन को ढाता है? किसी मौलाना से नहीं पूछूंगा, वैसे तुम इख्तलाफ कर ले तो हम इनकी नहीं मानते, इनकी नहीं, बड़ा आसानी से ले लिया, हम इन पीर की नहीं मानते, हम इन पीर की। और बात बात पीर भी ऐसे उसने अपनी खेती बना रखी है साहब कि इतने मेरे इतने तेरे इतने तेरे, और दो को जन्नत में ले जाने के लायक नहीं, दो तो जोड़ो खुद का ठिकाना नहीं। और कपड़ा बिछाया और धड़ाधड़ चल रही है। लेकिन सुनो कौन है वो जो दीन को ढाता? किससे पूछोगे? नबी की तरफ चलो, आका से पूछो। आका की बात गलत हो सकती है, और मैं दावा कर रहा हूं तो दलील भी दूंगा। इतने उलमा बैठे ताकि पता चल जाए हम कितने पानी में हैं। कौन है वो जो दीन को ढाता? नबी से पूछो, आका से पूछो, जरा तवज्जो करो। आदमी भी देखे, औरतें भी देखे। आका फरमाते अस्सलातु इबादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते जिसने नमाज को कायम किया, पहले आका ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अब गिरबान में झांक के देखो, फजर में तुम्हारे सबके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, और ये जितने नारे लगाने वाले सब पढ़ रहे हैं। मेरा फोकस इन पे नहीं, किसी पे नहीं, पहले मैं बाद में आऊं। ये मेरी बात तो नहीं है, नबी की बात है। नबी फरमाते वमा तरकहा फक़द हदमद्दीन। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया, दीन को ढा दिया। 8 दिन तक दीन, 8 दिन तक, तवज्जो रखो मेरी बेटा, मैं हजरत को देता हूं। 8 दिन तक दीन को ढाने का काम करते रहते हो, और जुम्मे जाकर के मस्जिद में जाके बहुत बड़े पारसा बनते हो। जलसे में आके कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं। ये मुंह और मसूर की दाल। कभी देखा आपने आपको? कभी सोचा? प्यारो मैं तो नबी की बात बता रहा हूं। नबी फरमाते अगर जिसने दीन को, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। तुम्हारी 2 बेटी है, क्या फजर की पढ़ रही है, सोहर की पढ़ रही है, असर की पढ़ रही है, मगरिब इशा की पढ़ रही है। तुम्हारे 2 बेटे हैं, क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो? अम्मा अब्बा तुमसे हिसाब होगा। अगर एक टाइम का खाना ना बने तो पूछते हो खाना क्यों नहीं बना? नमाज छूट जाए तो क्यों नहीं पूछते? कौन पूछेगा? ये इमाम साहब, लाइव में चल रहा है, आलिम साहब, मुफ्ती साहब। और सबसे पहले हश्र के मैदान में, हश्र में मालूम है किस चीज की पूछगछ होगी? नमाज की होगी। कुरान की आयत पढ़ूंगा, जरा तवज्जो रखना। एक आयत पढ़ूंगा, हो सकता किसी के जहन में आ जाए। और अहद करके इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह। और यहां से मुझे बताया हजरत ने कई बच्चे फारिग हो रहे, मेरी बहनें भी सुने। हश्र का जब मैदान होगा तो कुछ पीर साहब भी बंधे पड़े होंगे। हाँ, बंधे पड़े होंगे। कुछ मौलाना भी बंधे पड़े होंगे। कुछ शायर साहब भी बंधे पड़े होंगे। कुछ मुकर्रिर साहब भी बंधे पड़े होंगे। और बंधने का अंदाज क्या होगा? पांवों में, कमर में, यहाँ पे पेड़ खींचे हुए जा रहे होंगे जहन्नम की तरफ। कुरान में देखियो, अब लोग पीर साहब, अरे तुम तो एक नाक पढ़ के सबको झुमा दिया करते थे, तुम तो बड़ी तकरीरें करते थे, तुम तो बड़े मालदार थे, तुम तो हाजी जी थे, हाजी जी, तुम तो बड़े पैसे वाले थे। अब लोग कहेंगे ये तो जा रहे हैं, कुछ सोचेंगे हमारा क्या होगा?
اب پوچھا جائے گا او حاجی جی، او صاحب، او چودھری صاحب، جاتے جاتے بتا تو جاؤ کون سا جرم کیا، کون سی خطا کی، کون سا گناہ کیا، کون سا کارنامہ کیا؟ قرآن میں آتا ما سلککم فی سقر، کیوں جا رہے ہو بتاؤ نا، کیوں جا رہے ہو جہنم میں؟ پوچھا قرآن کی آیت ہے نہیں، پوچھے نو تمہارے سے کیوں جا رہے ہو؟ ما سلککم، کیوں کہتا جا رہے آپ فی سقر؟ اب وہ سب کے سب کہیں گے نیچے کو گردن، بہت برے پسند کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ سب کے سب کہیں میرے لوگ ہمیں بڑا اچھا سمجھتے تھے مگر کیا کریں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب جھانکو اپنے گریبان میں، یہ جو تین ٹائم جو میک اپ کر رہی ہیں نا، یہ میک اپ بعد میں تو اپنی چمڑی ادھیڑ لی ہے، چمڑی صحیح بتا، ایسا رگڑ کے میک اپ کرتی لگتی ہے تو بندریا۔ معاف کرنا جملہ تھوڑا سا غلط ہے، معاف کرنا۔ لیکن ذرا سوچو، قرآن کی بات ہے نہیں آتی، کبھی سوچا، کبھی اپنے پر غور کیا؟ یہ دو باتیں ہوئی ہیں، ایک تو ہم نے گھر پہ غور کری ہو کہ دین کو کون ڈھاریا، اور دوسری یہ ہوئی ہے کہ بندھا کون پڑا۔ جا کون رہا؟ تقریر کروں گا نہیں آج تو میں یاد کرا کے جاؤں گا، کیونکہ میں مقرر تو ہوں ہی نہیں، چھوٹا موٹا ایسے ہی، مگر مدرس ضرور ہے، مدرسے میں پڑھایا ضرور ہے، اس لیے ساری باتیں پکی کر کے جاؤں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور کیا ہوگا؟ اور دوسری بات ہوگی نا، جو دوسروں کو دیکھ کے گھراتے تھے غریبوں کا مال بھی حاجی ہڑپ گیا، سمجھے، میڑ کاٹ کے اپنے کھیت میں آ گئی، پیڑ سارے ہو گئے، اور حاجی تو گاؤں میں جھگڑا بھٹکا پڑا، غریبوں کا کھا گیا، محتاج بیچارے محتاج مسکین تڑپ رہے ہیں، کیوں جا رہے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جو پانی لگانا پڑا جس کھیتی میں، اس کھیتی میں جو ہوا ہے پانی لگانے کے بعد 20 کونٹل میں 1 کونٹل دوسروں کا حصہ ہے، اس کو عشر بولتے ہیں، اور وہ تم نکال نہیں رہے ہو، تو سب سے زیادہ کون کھا رہے ہیں؟ مالدار۔ غریب کے بعد ہے ہی نہیں تو وہ نکالے کہ ہم مالدار دے نہیں رہا، مالدار دے نہیں رہا ہے۔ اور پھر ایک تو اتنا نالائق تھا، زکوٰۃ کے مسجد میں 10,000 روپے لکھوا کر امام صاحب سے 10 مرتبہ اعلان کرا رہا، وہ بھی زکوٰۃ کے۔ اب بندھے گا نہیں تو کیا کرے گا بتاؤ؟ صحیح کہہ رہے ہو۔ اب بات یہ چل رہی تھی، 2 باتیں ہو گئی، اب تیسری بات اٹھاتا ہوں، سننا چاہ رہا ہوں، یا تو قرآن سے یا حدیث سے، ساری باتیں پکی کروں گا انشاءاللہ، مجھے کسی کو ٹچ نہیں کرنا ان کو۔ اب ایک علاقے میں نکلا نا ایک پیر کم وقت، وہ 3,000 روپے میں حضرت نمازیں معاف کر رہا، کتنا بڑا نالائق، 3,000 ڈائری میں لکھ کے دیتا، اتنا مارا جائے گا، اور جو اس کے ساتھ ہوں گے وہ بھی مارے جائیں گے۔ اب سنو، ایک چرچا بہت ہوتا ہے، یہ طلبہ کے کام کی بات، ایک چرچا بہت ہوتا ہے، تم بھی چوراہے پہ کرتے ہو، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، انڈیا کے مسلمانوں کی کہیں مسجد ڈھائی جا رہی ہے، کہیں مدرسہ ڈھایا جا رہا ہے، کہیں گھر ڈھائے جا رہے ہیں، کہیں ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں ہی کو کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ کرنے والوں کی بات نہیں کروں گا، مگر میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم پر ہی یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ اگر اجازت ہو تو دے دوں، سننا چاہ رہا ہوں۔ ہر جگہ اگر دیکھو کہ ہم پر ہی ٹارچر، ہم کو ہی کیوں ستایا جا رہا، پریشان کیا جا رہا، تو
کون سی کتاب میں دیکھو گے؟ حدیث میں دیکھو، قرآن میں دیکھو. ایک حدیث پڑھوں گا، قرآن کی آیت پڑھوں گا. پہلے قرآن کی پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ قوم، بڑا مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، جو قوم گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، جو قوم گناہ کھل کے کرنے لگتی ہے اور وہ اس کو گناہ میں عیب نہیں سمجھتے، جو قوم گناہوں کو چوراہے پہ کرنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر عذاب کے طور پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. ظالم بادشاہ مسلط. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب گناہ کھل کے کیا ہو رہا ہے، ذرا اس کی اور فہرست لے لو تھوڑی سی. سنو، کھل کے گناہ. تم کہو گے ہاں یار بات صحیح ہے. دیکھو بیٹا، او میرا چاند، وہ چادر والو، چادر والو، تم ایک چادر میں جگہ نہیں دے سکتے ہو تو کسی کو گھر میں جگہ کیا دو گے؟ ہماری قوم کہتی ہے یار پتہ نہیں پریشانی کیوں آ رہی ہے، جب 2 کلو چھوارے نکاح کے ٹائم پہ بانٹنے والا گھوٹالا مار دے، اس پہ رحمت کی بارش کہاں سے ہو؟ 2 کلو بتاشو بانٹے گا کلو بچوں کرے گا اپنا. ارے یہ تو چھوڑو، جب میلاد شریف میں پڑھتے پڑھتے میلاد میں بتاشے بانٹنے والا گھوٹالا کر دے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بادشاہ کیسے بنائے گا؟ 2 کلو میں تم صحیح فیصلہ نہیں کر، اس لیے دل بڑا کرو اپنا. سمجھ رہے میری بات؟ اب دیکھو فہرست دیکھو، ایک چیز دکھاؤں گا پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھوں گا. او بیٹا میرا اچھا مزار، ہمارے آقا دنیا پہ تشریف لائے، نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. دین اور اسلام کا کام کون کریں گے؟ 2 لوگ، ایک علماء اور دوسرے اولیاء. یہی کریں گے، علماء اور اولیاء. جہاں پڑھنے کی سنانے کی باری آئے گی تو علماء آگے بڑھیں گے، پھر بھی نہیں مانے گا. آنکھوں سے دکھانے کی باری آئے گی تو اللہ کا کوئی ولی آئے گا. کیا بات. جہاں پر تمہاری دعائیں فیل ہو جائیں، دوائیں فیل ہو جائیں، حکیم ڈاکٹر جواب دے دے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، حکیم یہ کہہ دے تمہیں اولاد نہیں ملے گی، حکیم یہ کہہ دے تمہیں شفا نہیں ملے گی، لیکن اللہ نے اپنے مقرب بندے، اپنے دوست ولی بھیج دیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جا کر کے دعا مانگو، اللہ ان کے صدقے میں تمہیں اولاد دے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدار اور بیماری سے شفا دے دو. کتنی صاف ستھری جگہ تھی، لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا تھا. 1 سال میں اللہ والے کا عرس ہوتا تھا. توجہ رکھو میری طرف، ادھر دیکھو. 1 سال میں اللہ والے کا کیا ہوتا تھا؟ عرس ہوتا تھا. اس لیے تاکہ سب لوگ اپنی اپنی فریادیں لے کر کے جائیں، دامن پھیلا کر کے مانگیں. ایک کوئی نیک ذات اور شخصیت آئے، وہ دعا کرے اور سارے علماء بات کرو، سارے لوگ آگے آمین کہیں اور رو رو کر کے اللہ والے کے واسطے دعا مانگے. آئے تھے تو بھکاری تھے، گئے تو بادشاہ بن گئے. یہ تھا نا معاملہ. مگر اب مجھے بتاؤ، دعا مانگنے کے لیے تم نے جگہ چھوڑی، اپنے گناہ دیکھو. اب تک میری طرف دیکھو، میری طرف، کیونکہ میں آنکھیں بند کر کے تقریر نہیں کرتا ہوں کہ تھوڑا پڑ تھوڑا پڑ تھوڑا پڑ. چاہے 10 منٹ سنو، مگر مجھے دیکھ کے میں تمہیں دیکھوں، اور دھیان سے سنو، توجہ سنو، چاہے 10 منٹ سنو. اب مجھے بتاؤ، کسی مزار پہ اگر اس کا معاملہ آ جائے تو اس عرس میں اب دعا مانگنے کی جگہ چھوڑی، کتنی غنڈہ گردی شروع کری. یہ غیر مسلم کر رہے ہیں آگے، یہ پنجابی کر رہے ہیں آگے، یہ یہودی کر رہے ہیں، یہ عیسائی کر رہے ہیں،
یہ ہمارے تمہارے بھائی بیٹے بچے کر رہے ہیں، اور اتنی گناہوں میں اتنا آگے بڑھے، اور تو چھوڑو اللہ والے کے مزار پہ عرس کا نام لے لے کر کے کوئی شیخ چلی کو بلا رہا، کوئی ڈانس پارٹی کو بلا رہا، کوئی ناچنے والوں کو بلا رہا، اور لوگوں تم کہہ رہے ہو ہم پہ ظلم کیا جا رہا، تمہارے کارنامے ایسے اگر پتھر برسے تب بھی کم ہے۔ جملہ برا معاف کر دیو، مگر تمہیں ہی نہیں سناؤ تو پھر کسے سناؤ؟ کارنامے ایسے کہ پتھر برسے تب بھی کم ہے۔ اللہ والے کے مزار پہ تم نے رنڈی نچا دی، اللہ والے کے مزار پہ تم نے شیخ چلی کو بلا لیا، کوئی خیر نہیں ہے، مسلمان ہی بلا رہے ہیں، ادھر لیڈیز کمال ادھر جینٹس، تم نے بالکل ناٹک بنا دیا ہے۔ جس کی جو سمجھ میں آئے گی کرتا رہے گا، منمانی کرتا رہے گا، تمہارے باپ کی نہیں چلے گی، رسول پاک کی چلے گی۔ شریعت مصطفیٰ ہے، قانون مصطفیٰ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کر کے ہے، قانون مصطفیٰ سے ہٹ کر کے ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑے، آسمان پہ چلے، پانی پہ چلے، آگ پہ تیرے، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو جادوگر ہوگا یا پھر شیطان ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، دوام مصطفیٰ کانفرنس، جشن دستار بندی۔ واہ واہ۔ ہم اور تم کیا چیز ہیں؟ ایک جملہ اور سن لو، میرے جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لیو۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ کیا نام ہے؟ ہم مولا کائنات حضرت علی کو بھی دل میں رکھتے ہیں اور تمام صحابہ کو بھی دل میں رکھتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اب سنو، توجہ رکھو، اس پہ نہیں کیونکہ مجھے آگے چلنا تھا۔ اب ذرا اپنے گناہ دیکھ لو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کھل کے گناہ کر رہے ہو، بتاؤں کیسے؟ تمہارے یہاں پر اگر شادی ہو، فنکشن ہو، پروگرام ہو، بیاہ ہو، جو بھی ہو، تو شادی میں پنجابیوں کی لڑکی نہیں آ رہی ہے، غیر مسلموں کی لڑکی نہیں آ رہی ہے، یہودیوں کی نہیں آ رہی ہے، عیسائیوں کی نہیں آ رہی ہے، ہماری تمہاری لڑکی مگر ایک بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ کسی کی لڑکی شادی میں ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہو، ایک بھی دکھا دے مجھے، ایک بھی طرح دکھا دے۔ پھر کہہ رہے ہو کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا، اگر تم میں نا زمین میں دھسا دیا جائے تب بھی کم ہے۔ مسلمان کی بیٹی 15-18 سال کی آدھی ننگی دوپٹے ادھر ڈال لیے اور میرج ہال کے گیٹ پہ کھڑا کر ویلکم کر رہی ہے، پلیز کم ہیئر، ویلکم ویلکم۔ ابا کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، ابا کو ڈوب کے۔ ہنس رہے ہو تم؟ یہ 15 سال کی لڑکی ہے، 15 سال کی، بے حیائی برسا رہے ہو، اور یہ اماں اس کی تو پسلیاں توڑ دی جائیں گی، پسلیاں ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی چو ہوگی، تب اس کا میک اپ نکلے گا۔ یہ اماں یہ دوپٹہ نہیں اڑا سکتی تھی، کس کو بال دکھائے؟ پنجابیوں کی لڑکی ہے، یہ یہودیوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ بتاؤ، ہے مسلمانوں کا طریقہ؟ ایک چیز بھی تم مجھے دکھا دو، ذرا حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں کما تکونون یولی علیکم، جیسے تم ہو جاؤ گے ویسے ہی تم پر حاکم بٹھا دیا جائے گا۔ بے شک بہت اچھا پیغام۔ اب کھیلو، ہم کسی کو کیوں کہ اپنے آپ کو کہیں گے، اگر تمہیں سدھارنا سمجھنا تو اپنے آپ کو سدھرنا ہوگا۔ کون سی چیز پہ دیکھیں؟ اللہ سمجھ۔ ایک شادی میں تم اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال سکتے، پورے گاؤں کا درد لیے پھر ہاں اس کا گھر ٹوٹ گیا، مسجد ٹوٹ گئی، فلسطین میں کیا ہوا، یہ تم نے اپنی بیٹی کو دیکھا کیا کرا؟ تم پر تمہارے گھر کی ذمہ داری۔ تم نے سوچا ہے کبھی یہ مدرسے سے آج جو 5 یا 4 بچے فارغ ہو رہے، 4 حافظ اور 1 قاری، سمجھ رہے میری بات؟ اور ایک بات حضرت اور کہوں گا میں،
یہ پہلے میں موبائل پہ تقریریں کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے ارے یار یار، لیکن آج جب آ گئے تو اب فون آتے حضرت آپ صحیح کہتے تھے۔ ایک بات اور کہہ رہا ہوں، یہ جو لڑکیوں والے مدرسے چل رہے ہیں نا، لڑکیوں والے مدرسے، ذرا توجہ رکھنا، جو بھی ہوں تو لڑکیوں والے مدرسوں پہ نہ عالمہ پہ موبائل ہونا چاہیے نہ لڑکی پہ موبائل ہونا چاہیے، ورنہ کتابیں کم پڑھی جا رہی، افیئر زیادہ چل رہا ہے۔ بڑی کھل کے بولنے والا آدمی ہوں، بری لگے تو لگے، بات عالمہ بات پڑھنے والی، دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرے، نہیں تو بخاری شریف پڑھنے والی تھی، اور حضرت دیکھا ہم نے بات شاید کو کونے پکڑ رہا، وہ کونے ایک گھنٹے تک کونے میں پڑھو، کٹر کٹر کر رہا، تیرا کون سا کاروبار چل رہا ہے؟ مولانا کو چھوڑ کے عالم کو چھوڑو، کونے میں گھس رہا، کہاں بات کر رہا؟ تو کس سے بات کر رہا؟ اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو، کس سے بات کر رہا تو؟ ارے ہم بیٹھے اور لوگ بیٹھے، علماء بیٹھے، اچھے چاہیں کوئی دینی بات کرو، اسلامی بات کرو، کوئی فون آ رہا گھر کا کسی کا، سب کے سامنے بات کرو۔ کون میں کئی گھنٹے ایک طرف کو منہ کر لیا، منہ میں گٹکا، اب پڑھو گے گٹر 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 گٹر، ایئر فون لگا لیا، گٹر گٹر گٹر، کیا ہے یہ مصیبت؟ اگر کوئی عام آدمی سے اگر ایک غلطی کر لیتا ہے لوگ چھپا دیتے ہیں، اور خاص میں سے اگر کوئی ایک غلطی کرتا تو وہ ہائی لائٹ ہوتا۔ لڑکیوں پہ موبائل کہتے ہیں نا، عالم اگر پڑھنے گئی ہے تو اس پہ بھی موبائل زہر ہے، زہر۔ کچھ باتیں ایسی تم نے دیکھا نہیں ہے، کہیں چھاپا پڑا تو پکڑا گیا، اس میں کوئی نہ کوئی کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے والی تھی، یہ تب سر چھپ جاتا ہمارا، سر چھپ جاتا، سر جھارکھنڈ سے، حالانکہ اس پہ چینل پہ جاتا اس لیے جگہ کرنے میں، ایک جگہ سے 3 لڑکیاں نکلی، 2 مدرسے میں پڑھنے والی، سر جھک جاتا، لوگ ہمیں شرمندہ کرتے، کیوں چلی گئی دوسرے کے ساتھ؟ اس لیے اگر عالمہ بنانا، مدرسے میں پڑھانا، اس سے زیادہ تربیت ہونی چاہیے، اس بات کا خیال رکھے، اگر پڑھنے کے بعد بھی تو نے گڑبڑا دیا تو یاد رکھنا، میں تو یہ کہتا ہوں تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، بلکہ میں ہی کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر چیز پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ کسی ایک گاؤں ہے نا حضرت، کسی گاؤں میں گاؤں کی عورتیں گجریائی ہوتی، گجریائی سمجھ رہے؟ میں سمجھاؤں، ہو سکتا میری زبان یہ نہ سمجھو، منہ پھیلیے، وہ امام صاحب سے مذاق کرتی ہے، ہنستی ہے، امام صاحب سے مسئلہ پوچھتی ہے، امام صاحب ہنس کے لہرا کے چھٹی اپنے جسم کو توڑ کے امام صاحب سے پوچھے، امام صاحب ذرا مسئلہ بتا دو، اور ادھر تسلا ہو گیا۔ تم کیوں ہنسے ہو اس بات کو معلوم ہے؟ کیونکہ کسی نے موبائل میں کہہ دیا کہ مسئلہ، بولے میرے پاس تو تسلا، اس لیے تم نے موبائل میں دیکھا نا، اس لیے ہنسے ہو، میری بات نہیں سمجھے ہو؟ یہ جو گجریائی عورتیں ہیں نا، بعض جو امام صاحب سے وہ سانٹ گانٹ رہتی ہے، تو کون ہوتی ہے؟ تیرا آدمی، ارے آدمی گنا چھین لیا، تو فاتحہ پڑھوا رہے، چولہے میں بٹھانے پڑی ہے، پھر کیا ہوتا کہ فلاں امام صاحب ایسے پکڑے گا، فلاں امام صاحب کا یہ ہو گیا، دین کو بدنام مت کرو، امام صاحب کو نکال دیا، اگر ہمت ہے تو اس کو بھی نکالو، اگر ہمت ہے تو نکالو، اگر کوئی امام ایک شرابی کے خلاف تقریر کر دے تو پورا گاؤں نکال کے، پورا گاؤں امام کو نکال دیتا ہے، اگر تمہارے اندر شرم غیرت ہے تو امام کو نہیں، اس شرابی کو نکالو اگر ہمت ہے تو۔ جو قرآن سنانے والا تھا، جو نماز پڑھانے والا تھا، دینی بات بتانے والا تھا، تمہیں اچھی بات ہے، اس کو نکال دیا، اور جو شراب پی رہا اسے گھر میں رکھے پڑا، اور کہہ رہے ہیں تیری خاطر ہم نے امام کو نکال دیا، پتھر برسے تب بھی کم ہے، کھل کے گناہ کر رہے ہو۔ یہ